الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عمل آج باوجود دین پر عمل کرنے کے، نماز پڑھنے کے، صوم و صلاۃ کے پابند ہونے کے، ایک عمل ہماری زندگی میں جو کم پایا جاتا ہے، مسلمان کی ضرورت دینی اعتبار سے جبکہ اس کے ساتھ بہت وابستہ ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبانیں اس عمل سے کورا ہیں، خالی ہیں۔ اگر عمل ہے تو اہتمام نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ ساتھ اس کی شان مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمان صحیح طرح سے وقت نکالنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور وہ عظیم عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اب ہر مسلمان کہتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، درود کا انکار کون کرتا ہے؟ درود تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیا الگ سے کوئی وقت نکال کر بیٹھ کر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کر لیا؟ اہتمام سے الگ سے وقت مسلمان نکال رہا ہے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود اتنا پڑھوں گا روزانہ کے اعتبار سے۔ باقی درود تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہیں پر ہم نے محمد کا نام سنا فوراً کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں پر موقع آیا درود پڑھ لیا۔ نماز کی بات آتی ہے تو نماز میں ہم درود پڑھتے رہتے ہیں،
لیکن ہمارا عمل صرف اسی قدر ہے؟ کیا اہتمام کے ساتھ یومیہ ہماری زندگی میں یہ عمل ہے کہ ہم ایک تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے نکال لیں کہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان سے، اطمینان سے، دھیان اور اطمینان، الگ سے اہتمام، اور آدمی بیٹھے کہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں؟ اس نقطۂ نظر سے، اس سوچ سے، اس زاویہ نگاہ سے سچی بات یہ ہے کہ میں اور ہمارے معاشرے میں یہ عمل مفقود ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے اعتبار سے اپنی زندگی میں کوئی وقت متعین کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد یہ فرشتے درود کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو کہ گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی مومن میرے اوپر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تحفہ جو مومن کی جانب سے ہے لے جا کر پیش فرما دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے یہ آپ پر درود کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، ہم درود نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی اس کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکہ، ارے اللہ کی ذات، ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمت بھیجنے کا اہتمام کرتی ہے، اور فرشتے آپ کے حق میں یہ عمل بجا لانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ذات جو کہ احکم الحاکمین ہے وہ اس رحمت کے پہنچانے کا از خود اہتمام کر رہی ہے، اور وہ اس مخلوق جو اس کے پاس ہے نور سے بنی ہوئی ہے وہ اس عمل کے اہتمام میں لگی ہوئی ہے، تو اب ہمارا پڑھنا یہ تو زہ نصیب ہے، سعادت کی بات ہے۔ ہم درود پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے درود پڑھ دیا تو آپ کی شان میں اضافہ ہو گیا، بلکہ درود پڑھ کر گویا کہ ہم نے اللہ کی ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنا لیا۔ اصل درود تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میرے درود پڑھنے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں، بلکہ در حقیقت آپ پر درود پڑھنے پر میں رحمت کا مستحق بن جاتا ہوں، اللہ میرے اوپر، آپ کے اوپر درود پڑھنے کے طفیل میرے اوپر رحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، تم ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھنے کا اہتمام کرو تو اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ لہذا آدمی سمجھ لے کہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں یہ تو در حقیقت میرا ہی بھلا ہے، ورنہ اللہ کی ذات، فرشتے اور ہم سے بڑھ کر جو اللہ کے نیک صالح متقی پرہیزگار بندے ہیں وہ با اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے، یومیہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا متعین کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانب سے درود بھیجا جا رہا ہو۔ استغفار کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، صبح اور شام ایک استغفار کی مسلمان تسبیح پڑھتا ہے کہ بھئی صبح استغفر اللہ کا اہتمام کرو 100 مرتبہ، شام کو پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کہ میرے گناہ دھل جائیں۔ اور اسی طرح سے آدمی
اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ جنت میں میرے حق میں اللہ تعالی باغات تیار کر رہے ہیں، ذکر کے ذریعے سے درخت لگ رہے ہیں، آخرت میری سنور رہی ہے، آخرت کا میرا ذخیرہ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال میری ذات کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود کے حق میں بھی اگر دیکھا جائے نتیجتاً اس میں فائدہ مسلمان کا ہے، لیکن ایک تقاضا بھی تو محبت کا ہے۔ اگر ہمیں اس پر کوئی اجر بھی نہ بھی ملتا نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا، تو پھر بھی ہم محبت رسول میں آپ پر درود پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ یہ نیت مسلمان کی ہو کہ ہمیں کوئی اجر نہ بھی ملے، ثواب نہ بھی ملے، ہمارا تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ کے نبی سے تعلق ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا زندگی انہوں نے ہمارے لیے اپنی خرچ نہیں کی، کیا ہمارے لیے اللہ سے انہوں نے کیا کچھ نہیں مانگا۔ اگر ہمیں اجر ثواب نہ بھی ملتا تو ہمارا ایک تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے میں ہونا چاہیے کہ آپ کا نام اگر جس دن لینے سے رہ جائے مسلمان تو تڑپ جائے کہ آج میں نے درود کا اہتمام کیوں نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج میں نے درود کیوں نہیں پڑھا، میں نے اپنے نبی کو یاد کیوں نہیں کیا، میں نے اپنے نبی پر اللہ سے صلاۃ اور رحمت کی دعا کیوں نہیں کی۔ آج جو میں کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ صحابہ کی محنت ہے، یہ تابعین تبع تابعین کی محنت ہے کہ آج میری زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور آپ کی فکر کا نتیجہ ہے، اور آپ کی فکر کا نتیجہ ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ایسا دیکھتے تھے جیسا کہ ایک فکر مند آدمی ہے، مسلسل فکر میں رہنے والا ایک آدمی، متواصل مسلسل فکر میں ہے، مسلسل فکر میں ہے۔ اور صحابہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے میں آواز آتی، ہانڈی کے ابلنے میں آواز آتی۔ اور اہل علم نے نقل کیا ہے یہ اللہ کے نبی کا غم، اللہ کے نبی کی فکر اس بات کی نہیں تھی کہ میری اولاد زندہ کیوں نہیں رہی، بچپن میں ساری رخصت ہو گئی، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ حسن حسین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا میرے نواسوں کا کیا بنے گا، اور میں جدی پشتی اعتبار سے سرداروں کی اولاد میں چلا آ رہا ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو نعوذ باللہ میری سرداری کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا، میرے متاع کا کیا بنے گا، مجھے مکہ سے دربدر کیا جا رہا ہے، میرا اس کا کیا بنے گا، جب سے نبوت کا دعویٰ کیا سارے دشمن ہو گئے، اب میرا کیا بنے گا، میں نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا مکہ والوں نے میرے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا، میرا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کو بھرے مجمع میں طلاق دے دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں سے شادی ہوئی تھی ابتداءً، بھرے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گویا کہ رسوائی کا معاملہ اختیار کرتے ہوئے آپ کی صحابزادیوں کو طلاق دے دی گئی، میرا کیا بنے گا۔ مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ غم اس بات کا تھا امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ ورنہ لوگ آ کر کہتے تھے بھتیجے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عرب میں عجیب ہلچل مچا دی ہے، عرب میں عجیب ہلچل مچا دی ہے، تم یہ کون سی بات لے کر آئے ہو، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بیوی خاوند سے جدا ہو گئی، باپ بیٹوں میں تفریق ہو گئی، تم نے آ کر عرب میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایسے کہا کرتے تھے تم نے عرب میں آ کر فتنہ پھیلا دیا، پھوٹ ڈال دی، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے، اللہ کے نبی نے پھوٹ نہیں ڈالی تھی،
مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہن نے قرآن سن لیا، ایمان لے کر آ گئی، بھائی نے نہیں سنا تو ایمان لے کر نہیں آیا۔ کافر اور مومن بھائی بھائی نہیں ہے، تفریق ہے، جدائی ہے، الگ قوم ہے، دو الگ نظریے ہیں۔ اس کو وہ بیان کرتے کہ تم نے آ کر تفریق کر دی، تم نے آ کر جدائی کر دی، باپ بیٹے کو جدا کر دیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا آپس میں بھائی چارگی کا معاملہ اب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، باپ کی قدر ہے، باپ کی عزت ہے، باپ کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہے، لیکن یہ دونوں اخوت کے اعتبار سے جدا ہو گئے۔ کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا بھائی نہیں ہے۔ تو اس کو وہ تعبیر کرتے تھے کہ تم نے آ کر جدائی کر دی، تفریق ڈال دی، پھوٹ ڈال دی، تم جادوگر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تم جادوگر ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت نہ جادو کرتے تھے نہ ٹونا کرتے تھے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، اس کلام کی تلاوت کرتے تھے جو رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ تھا، اور جب وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ لوگ جو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر حرم میں آتے تھے، کہیں محمد کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، ہلکی سی نکال کر ذرا دیکھتے تھے، سن تو لیں کہہ کیا رہا ہے۔ جو ہی ہلکی سی روئی اور کپڑا کان سے نکالا، یہ قرآن دل میں گیا تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اب یہ آ کر کہا کرتے تھے اور بڑے بڑے دانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، جو کہ کفار کے بڑے بڑے دانا عقل مند سمجھے جاتے تھے، اور آ کر کہتے بھتیجے کیا بات ہے، تمہیں اگر ریاست کا شوق ہے، سرداری کا شوق ہے، سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے سب سے زیادہ مالدار بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی حسین اور خوبرو سے نکاح چاہتے ہو وہ بھی کرانے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی عقل میں خلل واقع ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اپنے اس کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا، جواب میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے کہ آنے والا کافر منہ اپنا بند کر کے ہکا بکا مجلس سے جب اٹھتا تھا تو کافر دور سے دیکھ کر کہتے تھے کہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا، محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا امت کے حوالے سے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اصل بات چل رہی ہے کہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، مسلمان تو تڑپ جائے کہ آج میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لیا، آج میں نے اپنی زبان سے درود کیوں نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا، جبکہ آپ کا حال ہمارے واسطے ایسا تھا۔ آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے کہ شمع کو روشن کیا ہو، جب شمع روشن ہو گئی تو پروانے آ کر اس کے اوپر گر رہے ہیں اور گر کر جل کر خاکستر ہو رہے ہیں، اور جناب والا ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمہاری مثال ایسا ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو اور ہاتھ چھڑا چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے باہر نکال رہا ہوں، میری تمہاری مثال ہے۔ تو یہ متواصل جو مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر میں رہتے تھے نا، یہ دنیا کی فکر نہیں تھی، مال و متاع کی فکر نہیں تھی، یہ اپنی سرداری کی فکر نہیں تھی، اور اسی طرح سے عرب والوں کے جو عرب والوں کی لا تعلقی کا جو اظہار تھا اس کی فکر نہیں تھی، امت کی فکر، امت کی فکر۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، کوئی ایسی آیت بھی ہے جو کہ آپ پر اتری ہو اور معاملہ بڑا کھٹن ہو گیا ہو، کھٹن معاملہ ہو گیا،
آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ عز و جل نے منی کے مقام میں تھا، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیے، بلغ تبلیغ کیجئے، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ یہ کام کریے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام نہ ہو پائے، رسالت کا حق ادا نہ ہو پائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْ، اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت آپ نے پوری پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک کہ لوگوں کی بات ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مینا میں آیت نازل ہوئی، میں وہیں پر کھڑا ہو گیا اور آواز لگانے لگا، ہے کوئی میری بات کو ماننے والا، ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا ہے، جنت کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا جب میں نے اس بات کا اعلان کیا، فرماتے ہیں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو مجھے پتھر کھینچ کر نہ مار رہا ہو۔ پتھروں کی بارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر گر پڑے۔ اب جب ہوش آیا نا تو اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ کس نے پتھر مارا تھا، کون تھا، نامعقول، برے الفاظ، بد دعائیں، ایک جملہ منہ سے نہیں نکالا، ایک جملہ۔ اللہ کے حضور دعا کیا کر رہے ہیں، باری تعالی قوم جانتی نہیں ہے، آپ اسے ہدایت نصیب فرمائیے۔ قوم، آدمی جب مار کھاتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تھوڑی سی اس کو ہمت اور قوت آتی ہے تو آدمی اپنے دشمن کو تلاش کرتا ہے عام طور پہ، کس نے مارا تھا، کہاں سے پتھر آیا، کس نے مارا تھا، کہاں سے پتھر آیا۔ اللہ کے نبی کا یہ سوال نہیں تھا کون ہے، کس نے مارا، کہاں سے آیا، بلکہ اللہ کے حضور دوبارہ دعا میں لگ گئے۔ باری تعالیٰ یہ نابلد ہے، نا سمجھ ہیں، ان میں سمجھ کی کمی ہے، باری تعالیٰ میں پھر بھی آپ کے حق میں ان کی ہدایت اور فلاح کی دعا کرتا ہوں۔ ورنہ فرشتے تو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، یہ آپ کو ستانے والے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے، آپ پر پتھروں کی بارش کرنے والے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگانے والے، یہ ایسی قوم ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی ہے، آپ حکم کیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں۔ فرشتے کو واپس کر دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا امت کے حوالے سے۔ اور پھر ہمارا کوئی دن ایسا ہی نکل جائے کہ اہتمام سے ایک حصہ اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائے کہ ہاں یہ وقت ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ اہتمام ایک تو ہوتا ہے نا بھائی چلتے پھرتے گویا کہ ایسی منہ سے نکال دیا، نہیں، وہ ہستی ایسی نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حاصل کرنے میں محنت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں 3 دعاؤں کا حق دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کے متعلق جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حق استعمال کیے۔ روایت میں آتا ہے التبیان فی علوم القرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حق استعمال کیے اور تیسرا حق اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تیسری دعا کیوں نہیں کر لی؟ فرمایا کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اس کو میں نے باقی رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے نبی آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا، اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ اور در حقیقت وہاں پر حال یہی ہوگا، قیامت کی ہولناکی کا جو منظر ہوگا ہر ایک کو پتہ ہے، بارہا سن لیا گیا ہے، نفسا نفسانی کا عالم، یہاں تک کہ لوگ
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، اللہ کا غصہ، یہاں کا منظر، یہاں کی دہشت میں کچھ کمی ہو جائے، آپ کچھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع فرما دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہا جائے گا ایک شخصیت ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بات کو سن کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر کچھ عرض کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ پوری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کے حق میں آپ کے سامنے اپنا سوال رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر امت کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اجازت، مقام محمود، یہ کسی کو حق حاصل نہیں، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن یہ حق حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر سر بسجود ہو کر امت کے حق میں سوال کر رہے ہوں گے، یا اللہ امت پر رحم فرمائیے، امتی امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ تو میرا عزیزو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ لہذا ہر روز کے اعتبار سے اور خصوصاً جو جمعے کا دن ہے اس میں تو آدمی بہت اہتمام کرے۔ جمعے کا دن بڑا دن، عظیم دن، یوں سمجھ لیں کہ تمام دنوں کا سردار یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار یوم الجمعہ، آدمی اس میں تو بطریق اولا اس کا اہتمام کرے۔ ایک درود اثر کے بعد پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کم سے کم 80 مرتبہ اس درود کو بعد نماز اثر پڑھے، اللہ تعالی 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ گناہ ہو یا نہ ہو، ہم نے تو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے اللہ کے حضور کس قدر دعائیں کی، ہمارے لیے کس قدر رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اس زاویے نگاہ سے آدمی درود پڑھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یومیہ یاد کروں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، جو آدمی درود پڑھتا ہے، درود پڑھ لینے کا اہتمام کرتا ہے، آپ نے فرمایا نا کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو باقاعدہ مومن کے زبان سے پڑھا ہوا درود میری خدمت میں لا کر پیش کرتی ہے وہ جماعت، یا رسول اللہ فلاں مومن بندے نے آپ پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے واقعات ہیں کہ آج بھی یاد فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حرام کر دیا گیا، یہ مٹی آپ کے جسم کے قریب نہیں آ سکتی، ورنہ آدمی جب قبر میں گیا مٹی اس کے جسم کو کھا لیتی ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ ہڈی ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہ مٹی کے اوپر حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ذرہ برابر تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور آدمی جو درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں آدمی نے جو روزانہ درود پڑھتا تھا 1000 مرتبہ، آج درود کا تحفہ نہیں آیا، تو کوئی سبب اور سبیل ایسی بنی کہ نبی کا پیغام پہنچ گیا کہ اے اللہ کے بندے، آج تمہاری طرف سے اتنی مرتبہ درود نہیں پہنچا۔ واقعہ مشہور ہے نا کہ
کہ ایک آدمی جب قرض دار ہوا، لوگوں کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوا اور اللہ کے حضور رات کو اٹھ کر دعا کر رہا ہے، باری تعالیٰ قرضے میں ڈوب گیا ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اپنے فضل و کرم سے میرے قرضے کے بوجھ کو کم فرما دیجئے، اتار دیجئے۔ روایت میں آتا ہے نا، جب آدمی قرض لیتے وقت ادائیگی کی نیت کرتا ہے نا، اللہ ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ زندگی میں قرض سے اس کی جان چھٹ جاتی ہے، اور کہنے کو یہ بات حقیقت ہے، آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن نیت، قرضہ ادا لینے کے بعد نیت ہو کہ ہاں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قرضہ لے لیا کرتی تھیں اور استعمال فرما لیا کرتی تھیں۔ خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ کیا کام ہے، کہنے لگی میں تو قرضہ لوں گی، جسارت کے ساتھ کہنے لگی میں قرضہ لوں گی، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی قرضہ لے اور قرضہ لیتے وقت اللہ اس بات کو جان رہا ہے کہ میرے بندہ مجبوری میں قرضہ لے رہا ہے اور دل کے اخلاص اور نیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس قرضے کو ادا کر دوں گا، تو فرمانے لگی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کا قرضہ اتارتا ہے، اللہ اس کا قرضہ اتارتا ہے۔ لیکن اگر نیت نہ ہو اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے، نیت نہ ہو اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی اللہ کے راستے میں شہادت پائے اور پھر اس کو زندگی نصیب ہو، پھر شہادت پائے، پھر زندگی نصیب ہو، پھر آپ نے تسرا کر فرمایا پھر شہادت پائے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اوپر قرض ہے۔ شہادت پھر زندگی، پھر شہادت، پھر زندگی، پھر شہادت، 3 مرتبہ شہادت نصیب ہو گئی۔ حالانکہ شہادت تو ایک مرتبہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے شہادت کا تکرار کر رہے ہیں، ایک مرتبہ شہادت، پھر زندگی، پھر شہادت، پھر زندگی، پھر شہادت۔ لیکن اگر لوگوں کا مال لے کے دنیا سے مرا ہے، اللہ اس کو جنت میں جانے سے روک دیں گے جب تک کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، جب تک کہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ ایسے لوگ جو کہ دنیا میں قرضہ لے کر نمازیں تو پڑھتے ہیں، قرضہ لے کر نمازیں پڑھتے ہیں، قرضہ لے کر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، جہاں قرضے کی بات آتی ہے ٹال مٹول کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ روایت ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ تم نے اللہ کی راضی کرنے کے لیے حقوق اللہ کے معاملات میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ تم نے اعلاء کلمت اللہ میں اپنی جان کیوں نہ دے دی ہو نا، لیکن اگر لوگوں کے حق مار کے مرو گے اللہ جنت میں جانے سے روک دے گا۔ ہمارے ہاں نمازیں ہیں، روزے ہیں، صوم و صلات کا اہتمام ہے، نوافل ہیں، جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے الامان والحفیظ۔ یہ وہی آدمی ہیں جن کی کبھی تکبیر اولا نہیں چھٹتی، کہ ان کی کبھی نماز نہیں چھٹتی، ہمیشہ ساری نوافل یہ پڑھتے ہیں، مسجد میں یہ ہمیشہ اول نظر آتے ہیں، نماز میں آنے کے لیے سبقت کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اسی سے متعلق لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، 3 شہادتیں بھی نصیب ہو جائیں نا، 3 شہادتیں بھی نصیب ہو جائیں اور لوگوں کا حق مار کر دنیا سے مرا ہے، اللہ جنت نصیب نہیں کرے گا۔ بہت ہی انتہائی وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آج ہمارا سارا رجحان، اصل میں ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے معاملات اپنی جگہ ہے، عبادات اپنی جگہ ہے، بھائی جھوٹ بولو اپنی جگہ، دھوکہ دو اپنی جگہ، امانت میں خیانت کرو اپنی جگہ، قرض لے کے کھا گئے اپنی جگہ، کسی کا مال ٹھوس لیا اپنی جگہ، بھائی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، عبادت اپنی جگہ ہے۔ لیکن دین اسلام میں یہ تفریق نہیں ہے بھائی، دین اسلام میں یہ تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی آدمی بے حیائی سے بچتا ہے،
نمازی آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ بھلا وہ کیسی نماز ہے جو پڑھ کر بھی اس کو بے حیائی سے نہ روکے، بھلا وہ کیسی نماز ہے جو پڑھ کر بھی اس کو برائی سے نہ روکے۔ تو اللہ نے ہمارے دماغ کو صاف کر دیا، نماز کو اور معاملات کو الگ الگ نہ سمجھنا، نماز کو اور معاملات کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ نماز اپنی جگہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز کے حوالے سے کیوں تانا دے رہے ہو، ہم نے اگر قرض کھا لیا، ہم نے اگر دھوکہ دے لیا، جھوٹ بول دیا، تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے نمازی ہو کے جھوٹ بول رہے ہو؟ میرا عزیزو وہ صحیح بول رہا ہوتا ہے، وہ صحیح بول رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن پڑھتا ہے نا۔ بھائی اللہ نے تو کہا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ مصلی ساتھی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے، نماز پڑھ کے بھی برائی میں مبتلا ہے، نماز پڑھ کر بھی لوگوں کے حق مار رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ تو صحیح بولتا ہے نا بھائی کیسے نمازی آدمی ہو، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے نمازی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ برائی، جھوٹ برائی ہے، دھوکہ برائی ہے، غیبت برائی ہے، کسی کا مال کھا جانا برائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا برائی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نمازی آدمی، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھنے پر آتا ہے یہی نماز اس کو بے حیائی سے روکتی ہے، تو وہ سوال اپنی جانب بجا کرتا ہے کہ بھائی آپ کیسے نمازی ہیں؟ لیکن ہم نے تو یہ تفریق کر رکھی ہے نا بھائی، نماز اپنی جگہ، جھوٹ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، دھوکہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، دوسروں کا مال کھا لیا اپنی جگہ۔ بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا نا ایک آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو وہ مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، بڑی نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، صوم و صلات تھا، سب کچھ تھا، بڑے نوافل تھے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اب حقوق والوں کی لائن لگ جائے گی، باری تعالیٰ گالی دیتا تھا، باری تعالیٰ جھوٹ بولتا تھا ہمارے ساتھ، باری تعالیٰ دھوکہ دیتا تھا، باری تعالیٰ مال کھا لیا تھا، باری تعالیٰ جائیداد غصب کر لی تھی، ہڑپ کر لی تھی۔ روایت میں آتا ہے اللہ اٹھا اٹھا کر نیکیاں تقسیم کریں گے، پہاڑ برابر جو نیکیاں لے کر آئے، اور روایت میں آتا ہے اللہ ایسی زندگی سے بچائے، روایت میں آتا ہے سارا پہاڑ نیکیوں کا تقسیم ہو جائے گا، پھر بھی حق والے آتے چلے جائیں گے، پھر بھی حق والے آتے چلے جائیں گے۔ باری تعالیٰ میرا حق باقی ہے، پہاڑ تو ختم نیکیوں کے، باری تعالیٰ میرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اٹھاؤ اور اس پر ڈالو، نیکیاں تو ختم، گناہ اٹھا کر اہل حق کے گناہ اس باطل آدمی پر، ظالم آدمی پر ڈالتے چلے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ تو جو آدمی کسی کا حق لے کر مرے، انتہائی ڈرنے کی بات ہے۔ روایت میں تو یہاں تک کہ باتیں آتی ہیں جنت میں جانے سے اس کی روح کو روک دیا جائے گا، داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ لوگوں کا حق مار کے مرے تھے، لوگوں کا حق مار کے مرے تھے۔ میرے عزیزو دونوں معاملات، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اہل علم فرماتے ہیں حقوق العباد کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اللہ کو آپ نے ناراض کیا، غلطی میں کمی نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کو ناراض کیا، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے وقت پڑھی، آسمان دنیا پر اللہ آ کر اپنی شان کے مطابق آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، اس کو عطا کر دوں۔ آپ نے کہا باری تعالیٰ آج فلاں عبادت میں کمی کوتاہی ہو گئی تھی، آپ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن کسی کا حق لیا، اس سے جب تک معافی نہیں ہوگی میرے عزیزو، اس حق کی تلافی کیسے ہو سکے گی؟ وہ یہاں رہتا تھا، علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، شہر چھوڑ کر چلا گیا، ملک چھوڑ کر چلا گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، وارثوں کا علم نہیں ہے۔ حقوق العباد کس قدر سنگین ہے۔ آج مسلمان حقوق اللہ میں تو بڑا چاق و چوبند نظر آتا ہے، اور جس میں معاملہ نازک ہے
ڈرنے کا ہے، خوف کا ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہیں کرواؤ گے معافی نہیں ملے گی، اس میں انتہائی کمزوری ہے۔ تو بہرحال جب آدمی قرضے میں آتا ہے، اللہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، وہ آدمی قرضے میں مبتلا ہوا اور جناب والا اللہ کے حضور مانگ رہا ہے، اللہ سبیل کیسے بنا رہے ہیں، رات کو سوتا ہے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ فلاں آدمی کے پاس اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کرو اور اس سے مدد کا سوال کرو۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں آپ کا بھیجا ہوا ہوں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ اس کو بیان کی کہ تم جا کر یہ بات کہو گے سمجھ جائے گا۔ چنانچہ اس آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں قرض میں اور بوجھ میں مبتلا ہوں، میرے قرض کو ہلکا کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ اور اس تعاون کی اپیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، خواب میں میرے کو زیارت ہوئی اور تمہارے پاس مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تم اللہ کے نبی کی طرف سے میرے پاس آئے ہو بذریعہ خواب تو یہ بتاؤ کہ میں کیسے جانوں کہ تم نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف تمہاری رہنمائی کی؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے جا کر یہ کہنا تم روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، کل رات درود پڑھنے کے عدد میں تمہیں شک ہو گیا تھا، تم وہی ہو کہ کل رات درود کا جو تحفہ 1000 مرتبہ مجھ پر پڑھ کر بھیجتے تھے اس میں کچھ کمی کوتاہی کے حوالے سے تمہیں شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نا جب آدمی درود پڑھتا ہے فرشتے درود کا تحفہ اللہ کے حضور لے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے پڑھا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے پڑھا ہے۔ ایک روزانہ کا تعلق، اصل مدعا ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، روزانہ کا تعلق کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھ رہا ہے، کیسا تعلق قائم ہو گیا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بطور علامت کے بتا رہے ہیں کہ اس سے جا کر کہنا تم وہی آدمی ہو نا کہ خواب میں، کہ تم وہی آدمی ہو کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، اس 1000 کی عدد میں تمہیں رات کو اختلاف ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا۔ جب یہ نشانی بتائی تو اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا؟ اور اس طرح کا واقعہ، تو میرے عزیزو واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ بتانا یہ ہے کہ ایک تعلق ہے، ایک تعلق اس درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے سے پہلے 100 مرتبہ 200 مرتبہ حسب استطاعت، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے زہ نصیب ہے، سعادت کی بات ہے، ورنہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی خود رحمت بھیجنے کا اہتمام کرتے ہیں، ملائکہ یہ عمل خود اختیار کرتے ہیں، اور حضرات اہل علم فرماتے ہیں یہ درود پڑھنا ایسا عمل ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اللہ تعالی بندے کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالی حج نہیں کرتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن فرماتے ہیں یہ درود پڑھنے کی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سر انجام دے رہا ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو اس کام میں ہماری اللہ کے ساتھ شرکت، اتنا عظیم عمل، لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کا اہتمام کرے۔ ہم ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں پڑھتے ہیں درود، نام آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حق یہ ہے،
اللہ کے نبی کا حق یہ ہے روزانہ کی بنیاد پر جیسے ذکر کرتے ہیں، جیسے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے استغفار کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے ضرور اہتمام کریں۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا